بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان اللہ سبحان اللہ. وقال في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ کو سننے اور سنانے سے قبل نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضور رحمت عالم نور مجسم سرور کائنات فخر موجودات ارواحنا خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں بڑی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد صلی علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ہم اور آپ روزانہ مسلسل یہاں مسجد اقصی کے زیر سایہ محافل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یقیناً ہم تمام مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور ہمارا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، حضور سے ہمیں محبت ہے. اسی بنیاد پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کا جشن مناتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. واقعی یہ احساس جن لوگوں کو جتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے وہ جشن عید میلاد النبی کا اتنا ہی بڑھ چڑھ کر اہتمام کرتے ہیں. بے شک اس لیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے جو کچھ عطا فرمایا، جو کچھ ہمارے پاس ہے، وہ سب پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گنہگاروں کا نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، بے شک اور حضور ہی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہمیں دولت ایمان و اسلام عطا فرمایا. بے شک سبحان اللہ. آج اگر ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارتے ہیں، اگر ہم صاحب ایمان ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، تو یہ صرف اور صرف صدقہ ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ بے وسلم. شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً آج جو کچھ ہمارے پاس ہے، دولت ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں اور رحمتوں کا صدقہ ہے. اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو انہی الفاظ سے تعبیر فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ کہ سبحان ہم نے اللہ. آپ کو دونوں جہان کی رحمتیں بنا کر، بے شک آپ دونوں جہان کی رحمت ہیں، یہ خود اللہ رب العزت نے اعلان کیا. اور یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم سرکار کی زندگی کو پڑھتے ہیں، جب ہم حضور کی سیرت پاک کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں، تو جگہ جگہ ہر مقام پر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت جھلکتی بھی نظر آتی ہے. بے شک
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور آپ رحمت للعالمین ہیں، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کے صدقے میں اس امت محمدیہ پر یہ خاص کرم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں اس امت کو عام عذاب سے محفوظ فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا وما كنا معذبین وانت فیہم او کما قال، وما کان اللہ فرمایا کہ ہم ان بندوں کو کھلے عام عذاب نہ دیں گے اس وجہ سے کہ آپ ان کے درمیان تشریف فرمائیں۔ تو حضور ہمارے درمیان ہیں، اس امت کے نبی ہیں، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے عام عذاب سے اس امت کو محفوظ کر دیا۔ آپ اگلی امتوں کا مطالعہ کریں، اگلے انبیاء کرام کی زندگی پڑھیں، قرآن کریم میں بھی انبیاء سابقین کا جہاں جہاں بیان موجود ہے آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے انہوں نے پیغام ہدایت اپنی قوم کو دیا، اور جب جواب میں قوم نے پیغام حق قبول نہ کیا، انبیاء کے مخالف ہو گئے، انبیاء کرام کے ساتھ اذیت کا معاملہ پیش کیا، تو اللہ تعالی نے انبیاء کرام کی دعا پر ان تمام قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا، بے شک ان پر شدید ترین عذاب نازل فرمائے، اور ایسے ایسے عذاب نازل فرمائے کہ جب وہ عذاب آ گیا تو پھر کسی دوسرے نبی کی دعا سے بھی وہ عذاب نہیں ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی امتوں پر عذاب نازل فرمائے، انہیں ہلاک و برباد کیا، بعض اوقات تو خود نبی نے دعا کی، بعض دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کی بدعمالیوں کے سبب خود عذاب کو نازل فرمانے کا حکم جاری، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہوا ہم گنہگاروں پر کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ بار ہوئے، تو اللہ نے آپ کے صدقے میں ہم گنہگاروں کو کھلے عام عذاب سے محفوظ کرنا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے، کافرین نے، اسلام کے دشمنوں نے سخت اذیتیں پہنچائی، حضور کی شان اقدس میں گستاخیاں کی، حضور کے صحابہ کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، مسلمانوں پر شدید ترین مظالم ڈھائے، لیکن ان تمام واقعات میں کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ حضور نے اپنے ان بے علم بندوں کے خلاف، ان امتیوں کے خلاف حضور نے کبھی بددعا فرمائی، بلکہ حضور کا معاملہ ہمیشہ اپنے ان دشمنوں کے ساتھ رحمت اور نرمی کا معاملہ ہو۔ بے شک سبحان اللہ ہمیشہ آپ ان کے لیے دعائیں خیر سبحان فرمائیں۔ اللہ۔ یہ تمہیدی گفتگو دراصل میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم جن حالات میں جی رہے ہیں، جس طرح کا ماحول ہمارے ارد گرد قائم ہے، بلکہ اگر ہم پوری دنیا پر نگاہ ڈالیں تو اس وقت پوری امت مسلمہ اسلام مخالف طاقتوں کے نرغے میں، جو اسلام کے خلاف طاقتیں ہیں، جو مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں، جو اسلام کو فنا کر دینا چاہتے ہیں، ایسی باطل قوتوں کے مقابلے پر پوری دنیا میں مسلمان کمزور نظر آتے ہیں، پوری دنیا کا مسلمان ظلم کا شکار نظر آتا ہے۔ ایسے حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہماری ملت کے بیدار مند نوجوان دیکھتے ہیں تو انہیں شدت سے اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، انہیں کبھی کبھی یہ احساس اس قدر شدید ستانے لگتا ہے
کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم بے دست و پا ہو چکے، اب ہمارے پاس کوئی پاور نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی ہمارا مددگار نہیں، بظاہر کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی حکومت، کوئی پاور ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ ایسے مشکل حالات میں ہمارا نوجوان ملت اسلامیہ کا فرد احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے، اسی احساس کمتری کی انتہا یہ ہے کہ بے شمار ایسے لوگ بھی سامنے آتے نظر آ رہے ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو اپنے دل و دماغ سے اتار دیا، غیروں کے رنگ میں رنگ گئے، ان کے سامنے ان کے جیسے بن کر دکھنے لگے، اپنا اسلام ان کے ہاتھوں فروخت کر دیا، ان کے تہوار بڑھ چڑھ کر منانے لگے، اپنے آپ کو سیکولر دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو مہذب دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بیکورڈ نہیں بلکہ فارورڈ دکھانے کے لیے اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈالتے۔ ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں ہیں۔ یہ دراصل اسی احساس کمتری کا ریئیکشن ہے، اسی احساس کمتری کا نتیجہ ہے کہ لوگ اپنا اسلام دھیرے دھیرے اپنی پشت کے پیچھے ڈال رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے سمجھوتا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بلکہ میں ایک قدم اور آگے آپ کی رہنمائی کرتا چلوں کہ ان حالات میں ایسے لوگ بھی میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ اسلامی تعلیمات سے براعت کا اظہار کرتے ہیں بلکہ سیدھے سیدھے وہ اسلام کو چھوڑتے نظر آتے ہیں۔ گھر واپسی کے نام سے کی جانے والی تقریبات دراصل احساس کمتری کے شکار ایسے ہی لوگوں کو سامنے لا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جن کے دل و دماغ میں رسول پاک کی سیرت طیبہ کے اوراق محفوظ نہیں ہیں، بے شک، جن کے دل و دماغ میں اسلام کی تعلیمات کے روشن باغ محفوظ نہیں ہیں، وہ احساس کمتری کی اتنی تاریک کوٹری میں زندگی گزارتے ہیں کہ جب انہیں کفر کی وادیوں سے پکارا جاتا ہے وہ لبیک کی صدا دیتے نظر آتے ہیں۔ میرے عزیز، ایسے پراشوق ماحول میں، ایسے احساس کمتری کے شکار ماحول میں ضرورت ہے کہ موجودہ نسل کو اسلام کی روشن تاریخ سے واقفیت کرائی جائے، نوجوان نسل کو اسلام کے اس باب کی سیر کرائی جائے کہ جب اسلام غربت کے عالم میں شروع ہوا، جسے پیارے آقا نے فرمایا الاسلام یبدو غریبا وسیعود غریبا، کہ اسلام نے انتہائی غربت میں آغاز کیا اور پھر وہ غربت کی طرف لوٹ آئے۔ اگرچہ یہاں لفظ غربت کے متعدد معنی ہیں، لیکن میں اسی معنی کو لے کر چلوں گا جو عام لوگ سمجھتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ان پرآشوق ماحول میں ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے ابتدائی ایام کو دیکھیں، جب اسلام اس دنیا کے لیے بالکل نیا مذہب ہے، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے وحدہ لا شریک مشرکین کے درمیان ایک انوکھی صدا تھی، ایک نیا عنوان تھا، ایک نیا فتنہ تھا ان کی نظر میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس اسلام کو کفر و شرک کی وادیوں میں پھیلایا، کس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل ترین حالات کا مقابلہ فرمایا، اپنے مشن پر قائم رہے، اسلام کی تعلیمات کو مضبوطی سے خود اپنایا بھی اور غیروں کے سامنے مضبوطی سے پیش بھی کیا۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان بجائے احساس کمتری کا شکار ہونے کے اپنے اسلام پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں اور اپنی اسلامی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ باقی قوتوں کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کریں۔ بے شک آج اس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آج کا جو عنوان ہے وہ انہی معاملات کے ارد گرد گردش کرتا نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، جب آپ نے کفر و شرک کی وادی میں توحید کے نعرہ تکبیر و رسالت سے آپ نے ان کے باطل ایوانوں کو
ہلا کر اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ان حالات میں حضور نے کس طرح اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ میں ان واقعات کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کا ذہن قریب سے قریب کرا جائے۔ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی حضور والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انتظامیہ سے بھی گزارش کروں گا کہ میں وہ نعرے والی تقریر نہیں کروں گا کہ آپ اللہ کے درمیان میں موقع مل جائے کہ آپ کرسیاں آگے پیچھے کریں۔ جو جہاں ہے، جس حالت میں ہے، دلچسپی ہوگی تو انشاءاللہ وہ وہیں سے سنیں گے انشاءاللہ۔ پیغام دینا ہمارا کام ہے۔ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے عزیزوں، میں یہ آج کو کہا تھا کہ آج کے اس پرآشوب ماحول میں ضرورت ہے کہ ہماری نوجوان نسل اسلام کی تعلیمات سے واقف ہو، اور جس زمانے میں حضور نے اعلان اسلام فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کتنی عظیم قربانیاں پیش کر دی، کیسی مشقتوں کو برداشت کیا۔ آج اگر ہم اپنے آج کے حالات کا مقابلہ اس زمانے کے حالات سے کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ آج ہمارے سامنے مشکلیں کچھ بھی نہیں ہیں، اس سے لاکھوں گنا زیادہ مشکلات اس زمانے میں تھی جس وقت حضور نے اعلان اسلام فرمایا، لیکن اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط چٹان کی طرح قائم رہے، اپنے مشن پر قائم رہے، اور اسلام کو آپ نے حجاز مقدس کی سرزمین سے آگے تک پھیلایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب اسلام۔ بے شک حضور نے محض اپنی زندگی کے 23 سال اس مذہب کی تبلیغ و اشاعت میں صرف کیے۔ صرف 23 سال کی خدمات کا یہ نتیجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا کے مذاہب میں سب سے آگے نظر آتا ہے۔ بے شک سب سے اونچا، سب سے بہترین مذہب اگر اس زمانے میں بھی کوئی ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضور نے کیسی خدمات انجام دی؟ آج میں تاریخ کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں۔ جس وقت اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم فرمایا، آپ پر وحی کا سلسلہ جاری فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، آپ اللہ کے نام سے پڑھیں اور لوگوں کو اللہ کا نام پڑھائیں، تو حضور نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا، ایک رب کی عبادت کی طرف بلایا۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو انسانوں کا خالق و مالک ہے، جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو ہر زمانے میں بھیجا، اس رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علی نبینا والی صلاۃ و تسلیم کے بعد تقریباً 500 سال اس دنیا میں کسی نبی کو نہ بھیجا۔ 500 سال کے فرق سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب وہ انسان جو شیطان کا کرنے والا ہے، شیطان جسے گمراہ کرنے کے لیے اس کی رگوں میں دوڑتا نظر آتا ہے، اس شیطان نے آپ اندازہ لگائیں 500 سالوں میں میدان کھلا پایا، صاف میدان پایا، جیسے چاہا انسانوں کو گمراہی کے گڑھے میں ڈھکیلتا چلا گیا اور انسان کفر و شرک کی گمراہی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ظلم کرنا اس کے لیے اپنے فخر کی بات ہوتی، گناہوں پر گناہ کرتا، گناہ کا اظہار کرتا۔ اس زمانے کا انسان گناہوں میں ملوث زندگی گزار رہا تھا اور اسے اس کا احساس تک نہیں تھا۔ ہر طرح کے گناہ کیے جاتے، ایسے گناہ جن کا عقل انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی، لوگ ان گناہوں میں اس زمانے میں ملوث تھے۔ اور ایسے عالم میں
کفر و شرک کے معاملات عروج پر تھے. ہر قبیلہ، ہر خاندان، ہر علاقہ، ہر محلے والوں کا اپنا اپنا معبود ہوتا، اپنی اپنی مورتیاں ہوتی جس کی وہ پوجا کرتے، عبادت کرتے. ہر گھر والوں کی اپنی الگ مورتیاں ہوتی جس کی وہ عبادت کرتے. سینکڑوں نہیں لاکھوں معبودان باطل کی پوجا کی جاتی، پرستش کی جاتی، اور اس معمول پر وہ نسل در نسل قائم تھے، صدیوں سے وہ اس پر عمل کر رہے تھے. ایسے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان کرنا کہ اے لوگوں، تم جتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو یہ سب ناحق ہیں، یہ سب باطل ہیں، ان کی عبادت کرنا درست نہیں ہے. اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ ایک رب اللہ عز و جل کی ذات ہے. ایسے ماحول میں اس بات کا اعلان یہ اپنے آپ میں بڑی ہمت اور جرات کا تقاضا کرتا ہے. معمولی بات نہیں ہے کہ چاروں طرف بتوں کے پجاری ہوں اور اس درمیان اعلان کیا جائے کہ یہ سب باطل ہیں، ایک وحدہ لا شریک ہے جو لائق عبادت ہے. حضور نے اعلان فرمایا اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو تو کامیاب ہو جاؤ. اسی میں انسانوں کی کامیابی ہے. جب حضور نے یہ اعلان فرمایا لوگ آپ کے دشمن ہو گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو علن اعلان اسلام کا کوئی اعلان نہیں کیا، بلکہ جس سے اچھے تعلقات تھے پہلے انہیں سمجھایا، انہیں بتایا کہ یہ سب باطل معبود ہیں، ایک رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی عبادت کے لائق ہے. پہلے اپنے تعلقات والوں کو آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی. پھر اللہ رب العزت نے کچھ دنوں کے بعد پیارے آقا کو حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ محبوب اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ وحدہ کا پیغام توحید آپ سنائیں، آپ انہیں اسلام کی دعوت پیش کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے اپنے خاندان والوں کو آواز دی یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں قریب آؤ. اس زمانے کا یہ دستور تھا، بہت بڑی آبادی نہیں ہوتی، اسپیکر لگانے کی عادت نہیں ہوتی، جسے کچھ بات کرنی ہوتی مخصوص بات وہ کسی جگہ کھڑا ہو کر اعلان کرتا، لوگ جمع ہو جائے. حضور نے اعلان کیا ہے قریش کے لوگوں، قریش کے لوگ جمع ہو گئے. پوچھا کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ قریش خاندان سے تھے، اپنے خاندان والوں کے سامنے آپ نے حقانیت کا اعلان کرنے کھڑے ہوئے. حضور نے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں یہ بتاؤ، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا میری اس بات کو مان لو گے؟ کیا میری اس بات کو قبول کر لو گے؟ ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ میرے عزیزو، یہاں بھی ہمارے لیے بے شک درس عبرت ہے. آج ہم اپنے ہی گھر والوں، خاندان تو جانے دیں، اپنے خود کے گھر والوں کے سامنے اتنے معتبر نہیں ہیں کہ کسی بات کی ہم خبر دیں تو گھر والے بغیر تحقیق کیے مان جائیں. وہ تحقیق ضرور کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی زبانوں کا اعتبار کھو دیا، اپنی زبانوں کا ہم نے اعتبار اور اعتماد کھو دیا ہے. اتنے جھوٹ اور فساد اپنی زبانوں سے ہم نکالتے ہیں کہ ہمارے اپنے گھر والے ہماری زبان کا بھروسہ نہیں کرتے. موبائل جیسے چلا ہے اس میں تو جھوٹ کو عام کر دیا. ہمارے اپنے بچے نوجوان مولانا صاحب کے پاس بیٹھے فون پر کہیں گے بس نکل گیا، بس آ گیا، دروازے پر ہوں، حالانکہ ابھی اپنی گاڑی پر ہے، اپنے گھر پر ہے. یہ جھوٹ ہے، اور اسی جھوٹ نے ہماری زبان کا اعتماد کھو دیا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ باشعور ہیں وہ فون پر کی جانے والی باتوں کو قبول نہیں کرتے. بھائی کہاں ہے، اب تک نہیں آیا، کہہ رہا تھا 5 منٹ میں پہنچوں گا، نکل گیا. ہاں بھائی نکل گیا، ٹریفک تھا نا. بولے میں مانتا ہی نہیں کہ ٹریفک تھا. آدمی قبول ہی نہیں کرتا. اس موبائل نے اتنا ہمیں جھوٹا بنا دیا ہے، ہماری زبانوں کا اعتبار ختم کر دیا. پیارے آقا کی زندگی دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ اے میرے خاندان والوں، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے، تم مان لو گے میری بات؟ ان لوگوں نے بیک زبان کہا تھا کہ اے محمد عربی، آج تک ہم نے آپ کو جھوٹا نہیں پایا. اگر آپ کہیں گے کہ فوج ہے، ہم جاننے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، ہم آپ کی بات مان لیں گے کہ فوج ہے. یہ صداقت کی پیارے آقا. آپ ایسے ہی صادق اور امین نہیں کہے جاتے،
آپ نے اپنی زبان کی حفاظت فرمائی. آج ضرورت ہے نوجوانوں اس موبائل کا غلط استعمال بند کر، اپنے آپ سے جھوٹ بولنا بند کر، اپنے آپ کو دھوکہ دینا بند کر، اپنے گھر خاندان والوں کو جو آپ پر بھروسہ اور اعتماد کرنا چاہتے ہیں ان کو دھوکہ دینا بند کر دیں اس موبائل کے ذریعے. میرے عزیزوں، پیارے آقا نے اعلان فرمایا میں اگر کہوں فوج ہے مان لو گے؟ کہا ہاں مان لیں. اس وقت حضور نے فرمایا کہ سن لو، اگر مجھے تم سچا جانتے ہو، اتنا سچا جانتے ہو کہ میں کہہ دوں فوج ہے تو مان لو گے، دشمن حملہ کرنے والا ہے مان لو گے، تو سنو، تم جن باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہو یہ لائق عبادت نہیں. ایک رب ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو. تمام باطل معبودوں کی عبادت چھوڑ دو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی. بے شک سبحان حلال اعلان. حضور نے توحید کا پیغام دیا، باطل معبودوں کے باطل ہونے کو بیان کیا. نتیجہ وہی تھا جو فطری طور پر آنا تھا. لوگ دشمن ہو گئے اور پول بکنے لگے، حضور کو گالیاں دینے لگے اور برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے لوٹ گئے. لیکن مجال ہے کہ حضور اس رد عمل پر ناراض ہو جاتے یا اپنے کام سے رک جاتے؟ ہرگز نہیں. آپ نے گالیاں سنی، لوگوں کے بھتے تبصرے سنے، لیکن اس کے باوجود اسلام کی دعوت دیتے رہے، انہیں اسلام کی سچائی بتاتے رہے، انہیں توحید کا پیغام سناتے رہے. اور قیامت تک لوگ اس کے گواہ رہیں گے کہ حضور کا یہ طرز عمل اتنا اخلاص پر مبنی تھا کہ وہ وقت بھی آیا، وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے وہ آپ کے سامنے دست بستہ کھڑے آپ کو یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ کہتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. آج ہمارے حالات اگر تھوڑے خراب ہو جاتے، اسلام کے نام پر، ہمیں مسلمان ہونے کے نام پر اگر ٹارچر کیا جاتا ہے، کسی طرح ظلم کا شکار بنایا جاتا ہے، ہم گھبرا اٹھتے، حالات کا رونا رونے لگتے. میرے عزیزوں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. اسلام جیسی عظیم دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس دولت کی قدر کریں اور احساس کمتری سے باہر نکلیں. اپنے نبی کی زندگی دیکھیں کہ حضور نے کیسے مشکل حالات کا سامنا کیا اور اسلام کے سچے پیغام پر آپ خود بھی کاربند رہے اور لوگوں کو بھی اس کا درس مسلسل دیتے رہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے. تو ایسی ویسی دشمنی نہیں ملا لوگوں نے. ہمارے اور آپ کے دشمن ذاتی دشمن ہوتے ہیں، خاندانی کوئی جھگڑا ہے، گھر کا جھگڑا ہے، اپنے مکان کا جھگڑا ہے، دیوار اپنے 10 انچ آگے کر لی، پیچھے کر لی، دکان پیچھے کر لی، آگے کر لی، اوٹا بنا لیا، توڑ دیا، ان باتوں کا جھگڑا ہے. پیسہ لیا اور دیا، ان باتوں کا جھگڑا ہے. ایسی دشمنیاں تو ہوتی رہتی. حضور نے لوگوں کو اللہ کی توحید کا پیغام سنایا. اللہ ایک رب ہے، وہی سچا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اس پیغام کی بنیاد پر لوگ آپ کے دشمن ہو گئے. بظاہر حضور کا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں تھا کہ آپ اس بات پر ڈٹے رہتے، کہ آپ کے ڈٹے رہنے سے آپ کو کوئی حکومت ملنے والی تھی، کوئی سلطنت ملنے والی تھی. بالکل نہیں. پیارے آقا نے جو کچھ کیا ہم جیسے بد نصیب کم نصیب انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہمیں اللہ کا بندہ بنانے کے لیے کیا، ہمیں اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ بنانے کے لیے حضور نے ساری مشقتیں برداشت فرمائی. اور ایسی دشمنی ان لوگوں نے کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پڑوسی، ایک ابو لہب اور ایک عقبہ بن ابو معیط، یہ دونوں آپ کے انتہائی شدید دشمن ہو گئے. اتنے شدید دشمن کہ روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ جب موقع پاتے آپ کے گھر میں گوبر لا کر ڈال دیا کرتے. سرکار کے گھر میں کھانا پک رہا ہوتا، اس کھانے کی ہانڈی میں لا کے گوبر ڈال دیتے. ابو لہب کی بیوی، آپ کا پڑوسی تھا ابو لہب، اس کی بیوی کا کام یہ تھا کہ حضور کے لیے وہ جنگل جاتی، وہاں سے کانٹے والی لکڑیاں اور کھاردار جھاڑیاں چن کر لاتی اور حضور کے دروازے پر لا کر پھینک دیا کہ جب نکلیں گے تو کانٹے ان کے پاؤں میں چبھیں گے. اس طریقے سے آپ کے پڑوسیوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی. قرآن نے بھی ان واقعات کو بیان کیا.
لیکن ان تمام تکلیفوں اور مشقتوں کو برداشت کرنے کے باوجود پیارے آقا نے اپنی زبان سے کبھی بھی ان لوگوں کو برا بھلا نہیں کہا۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، گھر میں چولہے پر کھانا بن رہا تھا، ان پڑوسیوں نے لا کر گوبر پھینکا، ایسا پھینکا کہ جا کر چولہے پر ہانڈی پر پہنچ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ میرے عزیزو، میں نے کل بھی بار بار آپ سے کہا تھا اس مقام پر خود کو رکھے دے۔ ہمارے گھر میں اگر پڑوسی لا کے گوبر پھینک جائیں، گھر پہ چولہے پر کھانا بن رہا ہو، چولہے پہ کھانے پر جا کے گوبر پڑ جائے، ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا، ہمارا کیا رد عمل ہوگا؟ ہم تو نکل جائیں گے گالیوں کا بازار گرم کرنے، عزتیں رسوا کرنے نکل جائیں گے، ماں کی اور بہن کی اس سے نیچے تو بات نہیں کریں گے۔ جتنی ہم سے گستاخیاں، جتنی ہم سے غلاظتیں نکل سکتی ہیں نکالیں گے، لیکن حضور کا طرز عمل دیکھیں۔ آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور ان دونوں سے فرمایا کیا پڑوسی کا یہی حق بنتا ہے؟ کتنا پیارا جواب آپ نے دیا۔ بجائے گالیاں دینے کے، جھگڑا کرنے کے، آپ نے صرف اتنا فرمایا کیا پڑوسی ہونے کا یہی حق بنتا ہے کہ آپ گوبر ہمارے گھر میں لا کر ڈالیں؟ صرف اس بنیاد پر کہ حضور نے اسلام کا پیغام دیا۔ کوئی خاندانی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ اتنی گہری دوستی کی اسلام کی آمد سے پہلے حضور کی اپنے پڑوسیوں سے اتنی گہری دوستی تھی کہ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے حضور نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح فرما دیا۔ حضور کی دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے کر دیا۔ رخصتی ہونا باقی تھی، اور جب حضور نے اعلان اسلام فرمایا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، یہ لوگ دشمن بن گئے اور دشمنی کی انتہا پر آ گئے، تو ابو لہب نے ایک موقع پر، بلکہ موقع یہ آیا کہ جب یہ لوگ حضور کو حد سے زیادہ ستانے لگے، ظلم کرنے لگے، اور ایک مرتبہ ابو لہب اور اس کی بیوی ان دونوں نے ارادہ کیا کہ چلو محمد عربی کو ہم ہلاک کر دیں، ختم کر دیں، ان کو مار ڈالیں۔ اس ارادے سے پتھر لے کر حضور جہاں عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے حرم شریف میں، وہاں پتھر لے کر یہ پہنچ گئے مارنے کے لیے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ان کی مذمت میں پوری ایک سورہ مبارکہ، سورہ تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی۔ یہ پوری سورہ ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت میں اللہ نے نازل فرمائی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد عربی کو ہلاک کر دیں گے، ان کے اپنے ہاتھ ہلاک و برباد ہو جائیں، ان کا خاندان ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ نے مذمت نازل فرمائی۔ یہ لوگ لے کر پہنچے تو تھے پتھر مارنے کے لیے، پورا حرم شریف ڈھونڈ ڈالے، حضور انہیں نظر نہ آئے، حالانکہ وہی موجود تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ اور جب گھر چلے گئے، واپس آئے، لوگوں سے پوچھا کہ محمد عربی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا ابھی تو تم ان کے پاس سے ہو کر آ رہے ہو، وہی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت کی، جو اللہ کے لیے کوششیں کرتا ہے رب العزت انہیں اپنی حفاظت بھی عطا فرمائے، بے شک ہے نا؟ تو بے شک اللہ نے حفاظت فرمائی، لیکن آپ دیکھیں کہ پڑوسی اس قدر دشمنی میں آگے آ گئے تھے کہ حضور کو مار ڈالنا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس بارے میں اللہ نے سورت بھی نازل فرما دی۔ جب ان لوگوں کو یہ معلوم پڑا کہ محمد عربی پر جو قرآن نازل ہوتا ہے اس میں ہماری مذمت کی گئی ہے، ہمارے ہلاک و برباد ہونے کو بیان کیا گیا ہے، تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اے میرے دونوں بیٹے، اگر تمہیں میری عزت کا خیال ہے تو سنو، محمد عربی کی دونوں بیٹیاں جو تمہارے نکاح میں ہیں انہیں ابھی طلاق دے دو، بیٹیوں کو طلاق دے دو، تاکہ اس کی وجہ سے محمد عربی کے اوپر ایک آڑ آ جائے کہ ان کی بیٹیاں مطلقہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، حضور کو اس سے اذیت ہوگی۔ یقیناً آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، باپ بہت اذیت محسوس کرتا ہے۔ اس باپ کے دل سے پوچھیں کہ وہ کس قدر اذیت کا شکار ہوتا ہے اگر بیٹی پر طلاق کا دھبا لگ جائے۔ ابو لہب نے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ طلاق دو، اور اسی وقت ان دونوں بیٹوں نے حضور کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیا۔ ہمارے محدثین نے اس مقام پر لکھا ہے یہ من جانب اللہ تھا، یہ اللہ کی جانب سے تھا، اس لیے کہ وہ لوگ تو کافر ازلی تھے، مشرک تھے،
ان کے ساتھ حضور کی بیٹیوں کا رہنا یقیناً اللہ کو ناپسند تھا، اسی لیے اللہ نے ایسے اسباب بنائے کہ خود انہوں نے طلاق دے کر چھٹکارا حاصل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان صاحبزادیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید صحابی حضرت عثمان غنی نے نکاح فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول کے لقب سے ملقب ہوئے۔ بے شک تو حضور نے مشقتیں اٹھائی، اپنے لوگوں سے بے انتہا ظلم برداشت کیا، بلکہ ایک صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طارق رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میں مکے میں رہا کرتا تھا، حضور نے ابھی نیا نیا اسلام کا اعلان فرمایا تھا، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ وہ لوگ حضور پر کیسے ظلم کرتے۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے کہاں دیکھا، کہتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں حاجیوں کے قافلے آتے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں حج ایک عظیم عبادت ہے، لیکن اسلام کی آمد سے قبل بھی دور جاہلیت میں مشرکین بھی حج کیا کرتے، لیکن ان کا جو حج تھا وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ کعبے میں رکھے گئے بتوں کے لیے ہوتا۔ وہ سفر کر کے آتے کہ کعبے میں جو بت رکھا ہے اس کا چکر لگائیں گے، وہ اس حج کے لیے آیا کرتے، وہ اسلامی حج نہیں۔ تو جب حج کا زمانہ آیا اور باہر کے دور دراز کے لوگ مکہ مکرمہ آ گئے، تو مکہ مکرمہ اس زمانے میں بھی بھیڑ بھاڑ ہوتی تو سج جاتا، بازار لگ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام اسلام لے کر آئے، اور اسلام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نجات والا مذہب، صرف مکے والوں کا مذہب نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے انسانوں کا مذہب ہے، تمام انسانوں کی نجات اسی مذہب میں پوشیدہ ہے۔ اسی لیے حضور نے صرف مکے والوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی، بلکہ جب مکے میں دور دراز کے لوگ آئے حج کے لیے جمع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا کہ آپ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے درمیان جاتے اور انہیں بھی اسلام کی دعوت پیش کرتے، ان کے سامنے بھی اسلام کی حقانیت بیان کرتے۔ تو حضرت ابو طارق صحابی رسول فرماتے ہیں اس وقت میں نے دیکھا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے حاجیوں کے درمیان اسلام کی دعوت پھیلا رہے ہیں، اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اس وقت ایک مشرک حضور کے پیچھے پیچھے آپ کے اوپر پتھر مارتا نظر آ رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ اس کی باتیں نہ سننا، یہ ہماری قوم کا پاگل شخص ہے، یہ کچھ بھی کہتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، اپنا دین برباد نہ کرنا۔ اس طرح وہ شخص پیچھے سے حضور پر حملے بھی کرتا ہے، حضور کے خلاف بکواس بھی کرتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پتھروں کی برسات سے زخمی ہو جاتے ہیں، خون سے لہولہان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سرکار کے چہرے مبارک پر ناگواری کے آثار نظر نہیں آتے۔ سرکار نے کبھی اپنی زبان مبارک سے ایسوں کو پلٹ کر نہ جواب دیا، نہ ان کے لیے بددعا فرمائی، بلکہ آپ ان کے لیے دعائیں ہدایت فرماتے اور اپنی تبلیغ اسلام کے مشن میں لگ جایا۔ یہ پیغام تھا حضور کا۔ آج ہمیں یہ ان حالات کا سامنا نہیں ہے کہ ہم اگر کہیں جائیں بحیثیت مسلمان تو پیچھے سے پتھروں کی برسات کی جائے اور آگے آگے ہم کلمہ اسلام پڑھتے جائیں، یہ حالات نہیں ہے۔ الحمدللہ حضور کے صدقے میں اللہ نے ہمیں مشکل ترین حالات سے نجات دے رکھی ہے، بہت امن کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ہم حالات کا رونا روتے ہیں میرے عزیزوں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے اپنی قوم پر، اپنے نوجوانوں پر، کہ اتنی سی بات پر ہمارا نوجوان، ہمارا مسلمان بھائی رنجیدہ ہو جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، غیروں کے رنگ میں رنگنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، ان کے تہوار آئے تو بڑھ چڑھ کر منانے کی کوشش کرتا ہے، یہ میسج دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں اپنا بھائی سمجھتے، حالانکہ صحیح رشتہ اگر ہے تو وہ اسلامی رشتہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، سبحان کل مومن، ہر مومن آپس میں بھائی بھائی، اور ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند، سبحان تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں اگر درد ہوتا ہے پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، ہم مسلمان ہیں، اسلامی رشتے کا پاس و لحاظ رکھیں،
بجائے اس کا پاس و لحاظ رکھنے کے ہم غیروں کو خوش کرنے کی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہمارے درمیان ہیں جو اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر فتوے لگاتے ہیں کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ تم جھنڈے کیوں لگاتے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ اور وہی مسلمان جب باری آتی ہے خود کو سیکولر دکھانے کی تو بڑے بڑے ترنگا یاترا نکالتے نظر آتے، اپنے مدرسوں میں ترنگا یاترا کا اہتمام کرتے نظر آتے، اور سنیوں کو کہتے ہیں کہ تم جلوس میلاد کیوں نکالتے ہو۔ میرے عزیزو، اسلام کی تعلیمات کو ہر حال میں سینے سے لگائے رکھنا یہ سچائی ہے۔ یہ سچائی نہیں ہے کہ حالات تمہارے خلاف ہو جائیں تو تم حالات کے دھارے میں بہنا شروع کر دو، اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دو، اسلام کی تعلیمات کو بدلنا شروع کر دو۔ ہرگز نہیں۔ پیارے آقا نے اپنی زندگی میں ہمیں یہ درس دیا، اسلام سچا مذہب ہے، اس کی تعلیمات سچی ہیں، حالات چاہے جیسے ہوں ہمیں چاہیے ہم اسلام کی تعلیمات پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ اب اس کی ضرورت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے ابھی عرض کیا نا کہ آج حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے کتنی بڑی مشکلیں کیوں نہ آ جائیں، حضور نے جو مشکلیں اٹھائی ہیں اس کا اثر اثیر اس زمانے میں نہیں پایا جاتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، لوگ آپ کے دشمن ہوئے، مخالف ہوئے، تو صرف اتنا نہیں کیا کہ آپ کی راہ میں کانٹے بچھا دیے، صرف اتنا نہیں کیا کہ آپ پر پتھروں کی برسات کی، بلکہ یہ بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے، وہ تمام لوگ جو حضور کی حمایت کرتے تھے، ان سب کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ جب اعلان نبوت فرمایا اس کے تقریباً 7 سال کے بعد، اعلان نبوت کے 7 سال کے بعد مشرکین مکہ نے، مکے کے تمام مشرکین نے مل کر آپس میں یہ میٹنگ کی اور یہ طے کیا کہ محمد عربی کو کسی طرح قتل کر دیا، یہ ختم ہو جائیں گے، سارے ان کے ماننے جاننے والے بھی ختم ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ جب یہ خبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کو ہوئی، عربوں کا معاملہ یہ ہے وہ اپنے خاندان کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیا کرتے، اپنے خاندان پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ آپس میں بھائی بھائی کا کتنا بھی جھگڑا ہو، خاندان کی بات آ جاتی تو ایک ساتھ کھڑے ہو۔ تو حضور کا مشرکین سے جھگڑا تو تھا، قریش میں بھی مشرکین تھے، لیکن جب ان قریش والوں کو پتا چلا کہ سرکار کو ختم کرنے کی دوسرے لوگ سازشیں کر رہے ہیں تو سب حضور کے ساتھ ہو گئے، کہا کہ نہیں، محمد عربی کو اگر تم نے ہاتھ بھی لگایا تو بڑی شدید جنگ ہوگی، ہم مقابلہ کریں گے۔ یہ اعلان کیا ان لوگوں نے۔ تو اب عرب کے مشرکین نے نیا حربہ اپنایا، کہا کہ اگر محمد عربی کو ہمارے حوالے نہ کیا گیا تو ہم پورے قبیلہ قریش کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ اس زمانے میں سرکار کے چچا ابو طالب باحیات، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ عرب کے سردار بھی تھے، قریش کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ جب عربوں نے یہ کہا، مشرکین عرب نے یہ کہا کہ اگر محمد عربی کو قتل کرنے نہ دیا تو ہم پورے قبیلے کا، پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے، تو سرکار کے چچا ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہمارا بائیکاٹ کرنا ہے کر لو، لیکن محمد عربی کو ہاتھ نہیں لگانے سے۔ یہ جانب لا تحفظ تھا اور یہی ہوا۔ عربوں نے حضور کے خلاف باقاعدہ بل پاس کیا، ایک تحریر بنائی جس میں لکھا گیا کہ محمد عربی اور جو بھی ان کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں، چاہے ان کے خاندان کے لوگ ہوں، کسی اور خاندان کے لوگ ہوں، جو بھی ان کا ساتھ دینے والے ہیں ان سب کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان کو کوئی سامان دے، نہ ان سے کوئی سامان لے، نہ مارکیٹ میں ان کی دکان کھلنے دے، نہ باہر سے آنے والے بزنس کرنے والوں کو ان سے ملاقات کرنے دے، ہر طرح کا بائیکاٹ، نہ ان کو ان کے گھر پر رہنے دیں، بلکہ انہیں رہنا ہوگا تو ابو طالب کے علاقے میں جا کر رہیں۔ سرکار کے چچا ابو طالب کا ایک پورا محلہ تھا، شاد ابو طالب کہا جاتا تھا اس علاقے کو۔ تو لوگوں نے باقاعدہ حضور کا اور حضور کے ماننے والوں کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ 3 سال تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ شاد ابی طالب میں محصور رہے، وہاں پر مقید رہے، سوشل بائیکاٹ کو جھیلا آپ نے۔ میرے عزیزو، ان 3 سالوں میں ایسا وقت بھی آیا،
کھانے پینے کی چیزوں ختم ہو گئی. جب ان لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا اور لکھ کر لگا دیا، اور ایسا ہی کہ خالی لکھا بلکہ جو لکھا کعبہ معظمہ کے دروازے پر لے جا کر لٹکا دیا. اس زمانے کا دستور تھا کہ کوئی بہت اہم اعلان ہوتا کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا، نہ کسی کا ہاتھ پہنچے گا، نہ کوئی اسے پھاڑے گا، نہ خراب کرے گا. ہر آدمی دیکھے گا کہ کیا آرڈر ہے، کیا حکم نامہ لگایا گیا ہے. تو سرکار کے بائیکاٹ کا جو معاہدہ بنا، جو تحریر بنی، کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا. پورے 3 سال وہ لٹکا رہا. یہ اللہ کا کرم ہوا بعد میں کہ وہ تحریر ختم ہو گئی اور خود لوگوں نے اس بائیکاٹ کو ختم کیا. لیکن میرے عزیزوں، آپ اندازہ لگائیں 3 سال کا بائیکاٹ آپ کے اپنے گاؤں میں، آپ کے اپنے شہر میں، جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ نے زندگی کے ایام گزارے، جہاں کے لوگوں کی آپ نے خدمتیں کی، جہاں کے لوگوں کے غریبوں کی آپ نے مدد کی، بیواؤں کی آپ نے مدد فرمائی، جہاں پر آپ نے پاکیزہ اور ستھری زندگی گزاری، لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھی. ایسے شہر، ایسے علاقے میں اگر کوئی بائیکاٹ کر دے، آپ کا 3 سال بائیکاٹ آپ کا کر دیا جائے، اتنی مشقت کی بات ہوگی. اور ایسے حالات پیش آئے اس زمانے میں. 3 سالوں میں روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی کبھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، کئی دن بھوکے رہ جاتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ 30 دن ایسے گزر جاتے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی پاس میں نہیں ہوتا. یہاں تک کہ حضرت بلال جاتے لوگوں کی آبادی میں اور کہیں سے ڈھونڈ کر کچھ کھانے کی چیز اپنے بغل میں چھپا کر لاتے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے. اس انداز سے سرکار نے بائیکاٹ کو کا زمانہ گزارا. لیکن اس کے باوجود اتنا شدید بائیکاٹ کیا گیا، اس کے باوجود حضور نے سمجھوتا نہیں کرا. حضور نے کبھی اپنی زبان پر شکوہ نہیں لایا کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کا داعی ہوں، اس وجہ سے میرے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. آپ نے کبھی شکایت نہیں کی، آپ نے کبھی شکوہ نہیں کیا، آپ نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں اس بات کو لے کر استغاثہ نہیں کیا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں یہ مشقتیں کیوں اٹھاتا ہوں، اے اللہ تو مدد نازل فرما. ہرگز سرکار نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کیا. دعوت اسلام پر آپ قائم رہے اور اسی دعوت پر قائم رہنے کا نتیجہ تھا کہ بالآخر خود ان لوگوں کو اقرار کرنا پڑا کہ محمد عربی کا بائیکاٹ یہ ہماری اپنی غلطی ہے، ہمیں ان کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. اور میرے عزیزوں، ہمارے ساتھ تو یہ حالات نہیں ہے. میں وقتاً فوقتاً آپ کو اپنے زمانے میں لے آؤں گا. ہمارے ساتھ یہ حالات نہیں ہے کہ ہمارا سوشل بائیکاٹ کیا جائے. الحمدللہ ہمیں عزت کی زندگی گزارنے کا موقع حاصل ہے. بے شک ہمیں اللہ رب العزت نے بہت امن کی زندگی عطا فرمائی. اس کے باوجود ہمارا طرز عمل کیسا ہے؟ ہم اپنی اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور نظر آتے ہیں. ہم ایسے عمل کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ شرم آتی ہے کہ ایسے لوگوں کو مسلمان کہا جائے. خود ہم اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ ہم کتنی آرام کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم اسلام کی تعلیمات کو پسے پشت ڈالیں، اسلام کی تعلیمات سے کوسوں دور نظر آتے. ہمیں علماء اگر اسلام کی تعلیمات دیتے ہیں تو ہمیں ہمارے دل و دماغ پر بہت گرا محسوس ہوتا ہے، بہت بھاری پڑتا ہے کہ ارے کیا مولانا کیا چلو. اور وہی اگر کوئی بابا بابا بس 2-4 دھوپ میں ہمیں خوب اچھی باتیں سنا دیتا ہے کہ تمہارا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ابھی ایسا اتارا کروں گا، ایسا بندش کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، ہم خوش ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی اسلام. میرے عزیزو، اسلام ہم سے قربانیاں مانگتا ہے، بے شک اسلام ہم سے عملی زندگی مانگتا ہے. صرف نام کا مسلمان بن کر اگر ہم مسلمان ہیں تو سمجھ لے ہمارا اسلام ناقص ہے، ادھورا ہے. یہ اسی وقت پورا ہوگا جب ہم آزمائشوں سے گزریں گے، جب ہم پریکٹیکل مسلمان بنیں گے، اپنی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈالیں گے. اور اسے کرنے کے لیے آپ کو مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی. آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ نماز شروع کریں، پریکٹیکل مسلمان بنیں، مسجد آئیں، نماز پڑھیں اور بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں. یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جمعہ آئے گا نا تو پڑھ لیں گے، عید میں پڑھ لیں گے نماز، ہو گیا اسلام ہمارا پورا. ہرگز نہیں. اسلام ہم سے پریکٹیکل تعلیم چاہتا ہے. پیارے آقا کی زندگی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ اسی لیے بیان کی
کہ آپ دیکھیں کہ سرکار نبی تھے اور ایسے نبی تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے کرم سے اپنے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. بے شک سبحان اللہ. سرکار کو اللہ تعالیٰ نے بے بس بنا کر نہیں بھیجا تھا، مالک و مختار بنا کر بھیجا تھا. آپ چاہتے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ رب العزت آپ کو آسائشوں والی زندگی عطا فرماتا. جب آپ طائف کے میدان میں تشریف لے گئے، طائف کی آبادی میں آپ نے اعلان اسلام فرمایا، وہاں کے نوجوانوں نے سرکار کو پتھر مار کر بھگایا. وہاں کے لوگوں نے سرکار کا پتھروں سے استقبال کیا. اور روایت میں یہ آتا ہے کہ سرکار جب ان گلیوں سے گزرتے، وہ نوجوان لڑکے، وہاں کے طائف شہر کے نوجوان لڑکے پتھر لے کے دونوں طرف لائن سے کھڑے ہوتے اور سرکار کو پتھر مارتے کہ آئندہ آنا نہیں ہمارے یہاں، ہمارے باطل معبودوں کو برا نہ کہنا، ہمارے معبودوں کو برا کہو گے تو پتھر کھاؤ گے، یہ کہہ کر حضور کو مارتے. اور جب حضور پر پتھر شدید پڑتے آپ بیٹھ جاتے، وہ لوگ پکڑ کے کھڑا کرتے، پھر دوڑاتے حضور کو، پھر مارتے. اس انداز سے حضور پر ظلم کیا. لیکن پیارے آقا نبی رحمت تھے، پیارے آقا نے اپنی زبان سے ایک بار نہیں فرمایا کہ اللہ ان ظالموں پر اپنا عذاب نازل فرما. ہر چیز میں پتھر کھائے، لہو لہان ہو گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، بدن زخمی ہو گیا، آپ کا جوتا خون سے بھر گیا، چلنے کی طاقت نہیں ہے، ایک جگہ بیٹھ گئے. لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئے، کہا کہ یا رسول اللہ رب العزت نے آپ کا معاملہ دیکھا ہے، بندوں کا آپ کے ساتھ سلوک اور رویہ دیکھا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ جو کہیں گے ان کے ساتھ کیا جائے. یہ پہاڑوں والے فرشتے موجود ہیں، آپ حکم دیں، پہاڑ اٹھا کر ان پر پٹک دیا جائے گا، یہ مسل دیے جائیں گے. یہ بارش کے فرشتے موجود ہیں، آپ حکم فرمائیں، بارش برسائی جائے گی، سیلاب میں بہہ کر فنا ہو جائیں گے. حضور سے حضرت جبریل امین درخواست کرتے ہیں، آپ حکم فرمائیں، ان ظالموں سے بدلہ دیا جائے گا. لیکن میرے عزیزو، ہماری اور آپ کی ذات ہوتی تو بدلہ لینے کو ہم تیار ہو. وہ نبی رحمت تھے، ظلم کا جواب آپ نے رحمتوں سے عطا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جبریل میں انہیں معاف کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی نسلوں میں ایسے افراد پیدا کرے گا جو اسلام کے سپاہی بن کر اسلام کی خدمت کرتے رہتے ہیں. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ. میرے عزیزوں، پیارے آقا نے اس قدر استقامت کا مظاہرہ فرمایا. آج ہمیں اپنے اسلام پر، اپنے اسلامی قوانین پر عمل کرنے کے لیے پتھروں کی برسات سے گزرنا نہیں ہے. ہمیں لوگوں کے بھدے نعرے اور تبصرے نہیں سننے. ہمیں اپنے چین سکون سے اپنا حلال روزی کمانا ہے. وقت ہونے پر اللہ کی عبادت کرنی ہے. ہم سے اتنا نہیں ہوتا، اتنا کام ہم سے نہیں ہوتا. ہم سے نام کے مسلمان بن کر جی رہے. رمضان آ جائے گا تو ٹوپیاں سر پہ سج جائیں گی، اور رمضان رخصت ہوتے ہی وہ ٹوپیاں کہاں جاتی ہیں؟ اللہ اس کے رسول بہتر جاتے ہیں. ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ پورا رمضان جتنی پاکیزگی سے ہم نے گزارا ہے، بعد رمضان فوری طور پر اتنی ہی شدت کے ساتھ ہم گناہوں کے میدان میں دوڑتے نظر آتے ہیں. کوئی فلمیں دیکھنے نکل جاتا ہے، کوئی جوا کے اڈے پر نکل جاتا ہے، کوئی اپنی داڑیاں بنانے نکل جاتا ہے. اس طرح ہم تیزی سے بھاگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پورا رمضان شیطان نہیں ہم قید میں تھے. یہ ہمارا طرز عمل ہے. اور وہ ہمارے نبی کی ذات تھی کہ پتھر کھا کر بھی حضور نے رحمتوں کی دعائیں فرمائی، اسلام پر قائم رہے، دعوت اسلام کو نہیں چھوڑا. حضور نے ہاتھ پیر ڈھیلے نہیں چھوڑ دیے کہ ارے مار کھانا پڑتا ہے، چھوڑو جانے تو، کون لوگوں کو بولے گا کہ بھائی مسلمان بنو، جانے تو چھوڑو، میرا کیا جانے والا ہے. یقیناً حضور کا کیا نقصان. اگر حضور لوگوں کو نہیں بتاتے، اسلام کی تعلیم نہیں دیتے، آپ کا کوئی نقصان نہیں. نقصان ہم گنہگاروں کا. ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ملتی، اللہ کی وحدانیت کو ہم نہیں پہچانتے، ہم واقعی سچے انسان بن کر زندگی نہیں گزار پاتے، ہم جہنم کے ایندھن بنتے قیامت کے دن. آج اسلام ہم تک پہنچا ہے
تو حضور کی مشقتوں کی بنیاد پر پہنچا. پیارے آقا نے ان مشقتوں کو برداشت کیا, لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کیا. آج ہم تک اسلام اسی لیے پہنچ سکتا. اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے گھر میں بیٹھ جاتے کہ باہر تو بڑا لفڑا ہے, چھوڑو کون جائے گا باہر, نہیں میرے عزیز. یہی حال ہوتا ہے ہمارے یہاں. اگر اسلام پر مسلمانوں پر آنچ آ جائے ہم دبک کے بیٹھ جاتے, ایک دوسرے کو ڈراتے, جانا نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا نہیں, حالات خراب. ارے سب مل کر جائیں, حالات بدل بھی تو سکتے ہیں. لیکن نہیں, ہم نے تو ایک دوسرے کو دبانا ہے, ایک دوسرے کو ڈرانا ہے. ہم نے کورونا میں اس چیز کو دیکھ لیا, ڈرایا ایک دوسرے کو خوب. ہم چاہتے تو گھر گھر جماعت سے نماز کا اہتمام کر لیتے, لیکن ہم نے خود لوگوں کو ڈرایا, بھائی پڑھنا نہیں, 4 لوگ پڑھتے, بھائی 4 مت پڑھو, پولیس آ جائے گی تو بلا ہو جائے, لفڑا ہو جائے. بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے, اللہ کی عبادت بڑھ چڑھ کر کرتے, ہم نے کورونا کا اور فائدہ اٹھایا. خوب آن لائن فلمیں دیکھی, گیم کھیلے اور اپنا وقت برباد کیا. کون ایسا ہے جو کہے کہ کورونا لاک ڈاؤن میں نے اپنی پوری قضاء عمری نماز ادا کر لی تھی؟ کوئی کام دھندا نہیں تھا, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے گھر میں پیک تھے, بس کھا رہے تھے, سو رہے تھے اور کچھ نہیں کرنا تھا. کس نے نمازیں اپنی ادا کر لی تھی؟ کون ایسا بندہ ہے جو کہے کہ کورونا لاک ڈاؤن میں نے ہر مہینے میں ایک ختم قرآن ختم کیا تھا؟ ہاں, ایسے نوجوان مل جائیں گے جو آپ کو کہیں گے ہم نے 200 فلمیں دیکھی, ہم نے 300 سیریل کی ساری قسطیں دیکھ ڈالی, ہم نے نیٹ فلکس پہ اور اس پہ یوٹیوب پر آنے والی یہ دیکھا وہ دیکھا, ہم نے ویڈیو گیم میں اتنے اسٹیپس پار کر ڈالے. ایسے نوجوان مل جائیں گے آپ. یوٹیوب پر سرفنگ کرنے والے, ریلز دیکھنے والے نوجوان مل جائیں گے, لیکن اسلام کے نام پر قربانی دینے والے, مشقتیں اٹھانے والے, آج ایسے نوجوان نہیں مل پاتے. میرے عزیزو, یہ جلسہ یہ پیغام دینے کے لیے منعقد کیا ہے, آپ کو کہانیاں اور قصے سنانے کے لیے بلایا گیا, پیغام عمل دینے کے لیے کہ ہمارے حضور نے تو مشقتیں اٹھائیں, پریشانیاں اٹھائیں, اسلام کو آباد کیا, اسلام پر عمل کیا, مشکل ترین حالات میں بھی. آپ کو میں نے جو ابھی واقعہ سنایا, طائف کے میدان میں حضور پر پتھروں کی برسات کی گئی, بیٹھ جاتے, اٹھا کے پھر مارا جاتا, دوڑایا جاتا. لیکن جب سرکار وہاں سے آگے بڑھ گئے, آبادی کے باہر نکل گئے, سب سے پہلے حضور نے نماز ادا کی. اسی خون میں لتے پتے حالت میں سرکار نے پہلے نماز ادا کی, اور اس موقع پر بھی حدیث میں دعا آئی ہے, حضور نے نماز پڑھی اور دعا کی ہے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے جس حال میں رکھا. سبحان اللہ. کون ہے ہمیں اس حالت کا؟ ہم بہت نعرے لگاتے ہیں, نعرے تکبیر اور نعرے رسالت, حضور سے محبت کا دم بھرتے ہیں, محبت رسالت کے نام پر بڑے بڑے جلوس نکال لیتے ہیں, محبت رسالت کے نام پر بڑی بڑی نیاز منعقد کر لیتے ہیں. خالی نیاز کھانا کھلانا یہ رسول اللہ کی محبت کا تقاضا نہیں ہے. خالی جلوس میں نعرے بازیاں کرنا, ہلڑ بازیاں کرنا, ہری پٹیاں پہننا اور جھنڈے لہرانا یہ اسلام نہیں ہے. اسلام عمل کا نام ہے. آپ عمل کریں, پابند ہو جائیں اسلام کے تعلیمات کے, تو معلوم پڑے گا کہ آپ رسول اللہ کے غلام, تب پتا چلے گا کہ آپ رسول اللہ کے چاہنے والے. اپنا وقت برباد کرنا چھوڑ دے خدا. میں نے جو ابھی عرض کیا نا, لاک ڈاؤن کے لوگوں کی عادت خراب کر, ایسا موبائل کا رسیہ بنا دیا نوجوانوں کو کہ اب ہمارا نوجوان مسلمان صرف نام کا رہ گیا ہے, دل سے وہ مسلمان نہیں رہے. اس کے دل و دماغ میں اگر کچھ چل رہا ہے تو وہ ویڈیو گیم چل رہا ہے, اس کا اپنا انسٹاگرام چل رہا ہے, اس کا واٹس ایپ چل رہا ہے, فیس بک چل رہا ہے, یوٹیوب چل رہا ہے. اس کے سوا دل و دماغ میں اور کوئی خیال نہیں ہے. جو نوجوان کالج جانے والے ہیں وہ کالج میں انسٹاگرام کس کا کیا آیا, کس کا کیا گیا, کس نے کیا ماڈلنگ کی اور کیا کیا, ان چیزوں میں پڑے ہوئے. جو کاروبار کر رہے ہیں, نوکریاں کر رہے ہیں, وہ اپنی نوکری سے تھوڑا سا وقت نکال کے ضرور کچھ نہ کچھ فلمیں دیکھنے کی کوشش کر لیتے. اب تو ہاتھوں میں ٹی ویاں آ گئی ہیں. پہلے تو بڑا بڑا ٹی وی سیٹ خریدنا پڑتا تھا, ڈی وی ڈی لگانی پڑتی تھی, بڑا انتظام کرنا پڑتا تھا. اب گھر گھر اور ہاتھ میں جو ہے وہ سارا کچھ چلا آیا, گناہوں کا اڈا چلا آیا. جہاں موقع ملا وہاں گناہ پر گناہ کرنا شروع کر دیتے. نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے, مسجد کے بغل میں بائک کھڑی ہے, بائک کی سیٹ پر بیٹھے نوجوان موبائل کھیل رہے ہیں, گیم کھیل رہے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو پبجی سکھا رہے ہیں, کیسے کرنا ہے, کس کو مارنا ہے, کہاں جانا ہے. میرے عزیزوں, یہ اسلام نہیں ہے. اور اگر ہماری نوجوان نسل کا یہی عالم رہا تو سن لیں, آنے والی نسل
اسلام سے اتنی دور جا چکی ہوگی کہ ان کا صرف نام اسلامی ہوگا لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوگا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا چلوں. آپ لوگ سبھی یقیناً موبائل چلاتے ہوں گے. شاید کوئی ایسا ہو کہ کھڑا ہو کے کہے کہ آج بھی میں سادہ ڈبہ موبائل چلاتا ہوں. نہیں، تقریباً سب ملٹی میڈیا استعمال کرتے ہیں. سبھی واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام پر موجود ہیں، یوٹیوب پر موجود ہیں. آپ دیکھتے رہتے ہیں. میرے عزیزوں، میں اب آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ نے اب تک واٹس ایپ کا، فیس بک کا، انسٹاگرام کا، یوٹیوب کا استعمال فلموں کے لیے کیا، ریلز دیکھنے کے لیے کیا، آنے والی نئی اپڈیٹس، یا بہت سے لوگوں نے کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے استعمال کیا، یا کچھ لوگوں نے نیوز سننے کے لیے استعمال کیا. آپ نے ان چیزوں میں استعمال کیا. کبھی اسلام کے لیے استعمال کیا آپ نے موبائل؟ کبھی آپ نے اسی موبائل سے اسلام سیکھنے کی کوشش کی؟ ایسے کتنے نوجوان ہیں جو کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے قرآن اتنا اچھا پڑھ لیا ہے کہ کبھی امام صاحب اگر لیٹ ہو گئے میں نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہوں؟ کتنے ایسے نوجوان؟ 99.9%، 99.99% ایسے ہوں گے جو اس قابل نہیں ہیں. کیا یہ قرآن ہم موبائل سے نہیں سیکھ سکتے؟ یقیناً سیکھ سکتے ہیں. بے شمار قرآن کرام جو قرآن سکھاتے ہیں آن لائن پلیٹ فارم پر موجود ہیں. ہم نے کبھی اپنے موبائل کا اس کام میں استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ ہم تو نام کے مسلمان ہیں نا. ٹائم ٹو ٹائم مسلمان ہوتے ہیں. 12ویں آئی تو مسلمان ہو گئے، پھر 12ویں گئی تو پھر ریلیکس ہو گئے، اب جو کرنا ہے کرو. پھر 11ویں آئے گی نا تو پھر مسلمان ہو جائے. پھر 11ویں گئی، اب پھر ریلیکس ہو جاؤ، اب جو کرنا ہے کرو. پھر اب جب رجب کا مہینہ آئے گا، چھٹی شریف، تو اب مسلمان ہو جائے. اب یہ خواجہ کی چھٹی، وہ خواجہ کی چھٹی، یہ نیاز، وہ نیاز، یہاں جلسہ، وہاں جلوس. اب مسلمان. چھٹی گئی، پھر جو چاہو کرو، چاہے گناہوں کے اڈے پہ جاؤ، شراب پیو، جوا کھیلو، کچھ بھی کرو. ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم مسلمان ہوتے ہیں، بس ریگولر مسلمان نہیں ہے. ہم جو ہے نا وہ بالکل تہوار کی طرح آنے والا موسم کہ ابھی یہ ٹرین چل رہا ہے، ابھی یہ ٹرین چل رہا ہے، ابھی 12ویں کا ٹرین چل رہا ہے تو سب کے ہاتھ میں 12ویں کا حساب کتاب رہے. عید کا موسم آئے گا تو عید کا حساب کتاب رہے. میرے عزیزوں، یہ سب باتیں میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر تبدیلیاں لائیں. میں نے ابھی ایک بات عرض کی کہ آپ نے اب تک موبائل کا استعمال صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا، اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے کیا. آپ موبائل استعمال کرتے کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، آپ خود اپنے آپ سے پوچھ لیں، آپ موبائل پر اتنا وقت دیتے ہیں، کبھی آپ نے اپنے اس وقت کا حساب کیا؟ یاد رکھیں، قیامت کے دن ہم سے جہاں ہماری آمدنی کا حساب لیا جائے گا، ہمارے خرچ کا حساب لیا جائے گا، ہمارے وقت کا بھی حساب لیا جائے گا. وقت کہاں ضائع کیا، وقت کہاں گزارا. مسجد میں اگر ہمیں بیٹھنا پڑ جائے 1-1.5 گھنٹہ ہمارے لیے انتہائی مشکل. گھنٹہ تو دور کی بات ہے، آدھے گھنٹے میں آدمی جو ہے وہ تھک جائے. نماز کے بعد دیکھ لیں، نماز ختم ہوتی نہیں ہے کہ آدھے سے زیادہ مسجد صاف ہو جاتی. اس لیے کہ لوگوں کا دل جتنا موبائل میں لگ سکتا ہے نماز میں نہیں لگتا، مسجد میں نہیں لگتا. تو ضرورت ہے ہم ان چیزوں کا احساس کریں، اپنے اسلام سے قریب آئیں، مسلمان بن کر زندگی گزارے. اس جدید دور میں اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں بہت تھوڑا وقت لے کر آیا ہوں، ساری باتیں نہیں کہہ سکتا، بہت کچھ میرے ذہن و دماغ میں بات ختم کرنی ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. کبھی پھر میرا آنا ہوا تو عرض کر دوں گا، ورنہ میرے بعد بڑے بڑے علماء کرام کا یہاں سے خطاب ہوگا انشاءاللہ، وہ آپ کو پیغام عمل دیں گے. لیکن آپ کو نیت کرنی پڑے گی کہ عمل آپ کو کرنا ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے. ہم تو آپ کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے آئے ہیں، میسج دیا اور چل دیں گے. عمل آپ کو کرنا ہے. نیت کریں کہ آج سے آپ عمل کریں گے. آپ خود حساب لگائیں کہ موبائل پر کتنا وقت دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کتنا وقت دیتے ہیں. ڈیوائڈ کریں، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں وقت زیادہ دینے کی کوشش کریں، موبائل پر کم سے کم وقت دیں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشقت بھری زندگی سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس امن و امان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم و دائم فرمائے اور ہمیں سچا مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان میں کوئی کمی رہ گئی ہو مولا اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مائک چاہے کم کر دو، بند کر دو، چاہے چلے گا، بند کر دو، بند کر دو، مائک بند کر دو.